حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ابھی نوجوان تھے۔ آپ کے علم اور فضل سے متاثر ہو کر خلیفہ مامون نے اپنی بیٹی کا آپ سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا کہ آپ کا علم اور مقام بہت بلند ہے۔ تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ جناب آپ ایسا نہ کریں کہ پھر اگر آپ نکاح کر دیں گے پھر یہ حکومت جو ہے یہ علوی آ جائے گی تو پھر سارا نظام سلسلہ دھرم برہم ہو جائے گا۔ تو کسی نے کہا کہ جناب ایسا کرتے ہیں کہ آپ حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں، اگر مناظرے میں وہ جیت جاتے ہیں تو پھر آپ ان کا نکاح کر دینا۔ تو خلیفہ نے کہا کہ مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب مناظرہ کرنے کے لیے وقت کا بہت بڑا مناظر، بڑا مفسر، بڑا محقق یحییٰ بن اقسم، اس کے ساتھ جب مناظرہ طے ہوا، لوگوں کا مجمع لگا۔ اب مناظرہ جب شروع ہوا تو یحییٰ بن اقسم نے سوال کرنے شروع کیے۔ جب حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ سوال کرتا ہے، آپ جواب دیتے ہیں، وہ ایک سے ایک بڑھ کر سوال کرتا رہا اور آپ ایک سے ایک بڑھ کر اس کا جواب ارشاد فرماتے رہے۔ جب کافی سوال و جواب کا سلسلہ گزرا تو خلیفہ مامون نے کہا اب اجازت ہو تو حضرت امام علی رضا بھی کوئی سوال کر لیں آپ سے۔ تو یحییٰ بن اقسم نے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ سوال کریں۔ تو اس پر حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک عورت کو دیکھا، فجر کے وقت دیکھا وہ عورت اس پر حرام تھی، طلوع آفتاب کے وقت دیکھا تو وہ عورت اس پر حلال ہو گئی، ظہر کے وقت پھر دیکھا پھر وہ حرام ہوگی، عصر کا وقت آیا وہی عورت حلال ہو جاتی ہے، اور مغرب کا وقت آتا ہے پھر حرام ہو جاتی ہے، عشاء کا وقت آتا ہے پھر حلال ہو جاتی ہے، رات کا وقت آتا ہے پھر وہ حرام ہو جاتی ہے، اور صبح طلوع فجر کا وقت آتا ہے تو پھر حلال ہو جاتی ہے۔ بتائیں یہ کیا ماجرا ہے؟ تو یحییٰ بن اقسم نے اپنی گردن جھکا لی، سمجھ میں نہ آیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اس نے عرض کرتا ہے کہ حضرت آپ بھی ارشاد فرمائیں کہ یہ کیا سلسلہ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ فرمانے لگے کہ شخص نے فجر کے وقت ایک لونڈی کو دیکھا، اس پر حرام تھی، جب طلوع آفتاب کا وقت آیا تو اس نے اس کو خرید لیا تو وہ حلال ہو جاتی ہے، اور ظہر کا وقت آتا ہے تو پھر آزاد کر دیتا ہے، وہ حرام ہو جاتی ہے، عصر کے وقت پھر اس کے ساتھ نکاح کر لیتا ہے، حلال ہو جاتی ہے، اور پھر مغرب کے وقت اس نے اپنی بیوی کے ساتھ زہار کر لیا، مطلب یہ اس کے کہہ دیا کہ تمہاری پیٹھ میری بہن کی پیٹھ کی طرح ہے یا میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تو پھر حرام ہو جاتی ہے۔ اور جب عشاء کا وقت آتا ہے تو وہ شخص کفارہ ادا کر دیتا ہے، پھر عورت اس پر حلال ہو جاتی ہے، اور جب پھر رات کا وقت آتا ہے تو وہ طلاق بائنہ دے دیتا ہے تو پھر حرام ہو جاتی ہے، اور فجر کا وقت آتا ہے پھر نکاح کر لیتا ہے تو پھر حلال ہو جاتی ہے۔ یحییٰ بن اقسم اپنے دانتوں کے اندر انگلیاں دبانے لگا کہ یہ کس کے ساتھ میرا پالا پڑا ہے۔ آل رسول اور جتنے بھی آل رسول ہیں سارے اپنے علم اور فضل کے اندر اپنا مقام رکھتے ہیں، لیکن علم و فضل کے اندر حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا ہی مقام ہے۔ اس وقت لوگوں کو پتہ چلا کہ حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ کا علم اور فضل کے اندر کتنا مقام ہے۔